اکثر ہماری ذرا ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے کائناتی گپ شپ یا کائناتی چائے میں، مگر کبھی کبھار کچھ ایسی بھی خبریں ہوتی ہیں ذرا اس کو جلدی سے اس کے سلسلے میں ذرا تھوڑا سا کامنٹ دینا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ایک کائناتی کامنٹ ہو جائے یہ جو ایسٹرائڈ ہے اس کے سلسلے میں۔ یہ بھی آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ کیا کوئی ایسٹرائڈ آ کر ہمارے پاس ٹکرانے والا ہے یا نہیں۔ وہ سینسیشنل خبریں بھی بنا دیتے ہیں، چینلز کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ذرا تھوڑی سی اس کے سلسلے میں بات کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو پہلی چیز کہ یہ ایک ایسٹرائڈ 2024 YR4 کے نام سے یہ ایک ایسٹرائڈ تھا جو ابھی دریافت ہوا دسمبر پچھلے سال میں، دسمبر 2024 میں، انفیکٹ 27 دسمبر کو، اور اس کے دریافت ہونے کے بعد اس کا سائز جو ہے وہ ایگزیکٹلی کنفرم نہیں، لیکن وہ تقریباً 50 میٹر یا 150 فٹ کے قریب ہے۔ اس کا جو ایک آپ ریفرنس لے سکتے ہیں کہ یہ جو سوئمنگ پول ہوتا ہے اولمپکس کا، اس کے سائز جتنا یہ ایسٹرائڈ ہے۔ اور خیال یہ تھا جس کی وجہ سے اس کے سلسلے میں شروع میں خبر آئی کہ جب اسٹرانومرز نے اس کے شروع میں میپنگ کی کہ اس کا آربٹ کیسا ہے، تو اس سے تھوڑا سا خطرہ یہ ہوا کہ پہلے 1% سے زیادہ یعنی کہ 1% سے زیادہ چانس تھا اس کا زمین سے ٹکرانے کا 2032 میں، اور اس کے بعد جب تھوڑی سی کیلکولیشنز ریوائز ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ شاید 3% چانس ہو اس کے ٹکرانے کے، یعنی کہ 3%۔ اب اس کا کس طرح سے اس کو سمجھیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جس طرح سے یہ چھوٹے سے ایک راک جو ہے وہ دریافت ہوئی تو اس کا آربٹ کا پتہ لگانا ذرا چیلنجنگ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے اس میں پریسیجن جو ہے وہ زیادہ آتی ہے۔ اب یہ جو پرٹیکولر ایسٹرائڈ ہے، ایسٹرائڈ 2024 YR4، یہ اس سورج کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن اس کا آربٹ ایسا ہے کہ وہ ہر 4 سال میں وہ اس کو زمین کے آربٹ کے، یہ زمین کے پاس سے وہ گزرتا ہے۔ اس کا جو اگلا جو کلوز انکاؤنٹر ہوگا وہ دسمبر 17 دسمبر 2028 کو، اس سے ہمیں خطرہ نہیں۔ اس کے بعد والا جو انکاؤنٹر ہے وہ ہے 22 دسمبر 22 2032 کو۔ اب یہ جو ایسٹرائڈ ہے یہ دراصل ایسٹرائڈ بیلٹ تک جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس سے وہ قریب آتا ہے۔ اب اسٹرانومرز نے یہ جو 1% سے زیادہ والے چانسز ہوتے ہیں ایک ایسٹرائڈ کے، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی ہمیں وہ یلو الرٹ ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کے سلسلے میں خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ جو ہے خطرہ پیدا ہوا تھا۔ لیکن پہلی بات میں کلیئر کر دوں، آج ہی، بلکہ یعنی کہ اب یہ ویڈیو تو آپ کو 1-2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے، لیکن اب دوبارہ سے کیلکولیشنز آئی ہیں کہ اس کا چانس جو ہے ٹکرانے کا وہ 1% سے بھی کم ہو گیا ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ میں یہ اپرچونٹی لوں کہ اس کے سلسلے میں کس طرح سے سوچیں، کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد اس طرح کی خبر آتی ہے۔ تو اسٹرانومرز ایک سکیل یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے ٹورینو سکیل۔ یہ اٹلی میں ایک شہر ہے، وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی تھی ارلی 2000s میں۔ اس میں انہوں نے بات یہی کی کہ کس طرح سے ہم یہ جو خطرے ہیں ایسٹرائڈز کے اس کے بارے میں سوچیں۔ تو اگر بہت بڑا سارا ایسٹرائڈ ہے، جس طرح کا جو کامٹس کے، جس طرح سے مثال کے طور پہ جس نے یہ ڈائناسورس کے ایکسٹنکشن کی، اب اگر وہ ہم سے بڑا ایسٹرائڈ تو بڑا ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، یہ کامٹ جو ہے وہ تو بڑا ہے، لیکن اگر اس کے ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں تو ہمیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں۔ تو ٹورینو سکیل ہے اس کا 0۔ اسی طرح سے اگر بہت چھوٹا سا پتھر ہو، 20 میٹر سے کم، یہ اسٹرانومرز کے جو سکیل ہوتا ہے وہ 20 میٹر سے کم، اگر کوئی چھوٹا سا پتھر ہو، وہ اگر ہم سے ٹکرا بھی جائے اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، تو اس کا بھی ٹورینو سکیل جو ہے وہ ہے 0۔ لیکن 3 اور سکیلز ہیں اس میں۔ ایک ہے جو تقریباً 20 سے 100 میٹر تک، وہ جو سکیل ہے جس میں یہ والا پرٹیکولر ایسٹرائڈ آتا ہے، اس کے سلسلے میں یہ کہ وہ ایک اگر اس کا ٹکراؤ ہو کسی شہر پہ تو وہ اس شہر کو وہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔
تو اس کے سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو اگر 20 سے 100 میٹر تک کا ایسٹرائڈ ہے جو واقعی ٹکرانے والا ہے تو اس کا ٹورینو اسکیل ہوگا 8 اور یہ ریڈ میں ہے. اگر 100 میٹر سے 1 کلومیٹر جتنا بڑا ایسٹرائڈ ہو تو وہ اسکیل ہوتا ہے تقریباً کہ آپ کا پورا ریجن کو وہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے. تو اگر وہ واقعی ٹکرانے والا ہو تو آپ کا ٹورینو اسکیل ہو جائے گا 9. لیکن اگر بڑا 1 کلومیٹر سے بھی بڑا ایسٹرائڈ ہے اور وہ آ کے ٹکرا رہا ہے تو وہ اس کو کہلاتے ہیں ایکسٹنکشن لیول ایونٹ ایک لحاظ سے. یعنی کہ وہ پھر میں اور آپ جو ہیں وہ اس قسم کی بات نہیں کر رہے ہوں گے, نہ ہی کوئی انسان اس کے بعد بچیں گے. وہ پھر ٹورینو اسکیل پر آ جاتا ہے لیول 10 کے اوپر. تو اب یہ جو ایسٹرائڈ تھا 2024 YR4 وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے اس کا ٹورینو اسکیل تھا 3, یعنی کہ یلو سا تھا کیونکہ وہ 1% سے زیادہ چانس ہے بلکہ 3% تک پہنچ گیا. انفیکٹ ٹورینو اسکیل جب سے شروع ہوا ہے تقریباً 20 سال پہلے یہ سب سے ہائیسٹ نمبر ہے کسی ایسٹرائڈ کو جو دیا گیا. تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی کی ضرورت تھی لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ چانسز کیا ہے کہ یہ ایسٹرائڈ جو ہے اس کا آربٹ زمین سے آ کے ٹکرائے گا کافی کم. اور اب ہمیں پتا ہے کہ اس کا کوئی چانس نہیں کہ وہ زمین سے, یا اس کا کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم چانس ہے زمین کے اوپر ٹکرانے کا. لیکن آخر میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ اگر فرض کریں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہے 10% ہے یا 10% بائی دا وے کافی زیادہ چانس ہے اگر ٹکرانے کا ہو, اگر اس طرح کی چیز ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایک اور اسٹرانومی کی باڈی ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل ایسٹرائڈ وارننگ نیٹ ورک IAWN. یہ جو نیٹ ورک ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کا نیٹ ورک ہے جس میں 19 اسپیس ایجنسیز ہیں جو کمبائنڈ اس قسم کے تھریٹ کو دیکھتی ہیں. تو اگر اس قسم کا ایسٹرائڈ یا اگر یہ ایسٹرائڈ 2024 YR4 اگر واقعی اس کا 1% سے زیادہ چانس ہوتا ہے اس کے زمین کے اوپر ٹکرانے کا تو یہ ایجنسیز جو ہیں یہ نیٹ ورک جو ہے وہ اس کے تھریٹ کو کرتا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے بچا سکیں ٹکرانے سے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تو 2028 میں یہ زمین کے قریب آئے گا, 2032 میں ٹکرانے کا خطرہ ہوگا. تو یہ جو آپ نے سنا ہوگا ڈارٹ مشن تھا کچھ عرصہ پہلے جس میں ناسا کا ایک اسپیس کرافٹ ہے, انہوں نے ایک چھوٹے سے ایسٹرائڈ کے اوپر جا کے ٹکرایا اور دیکھا کہ کتنا اس کا آربٹ موو کرتا ہے. تو اگر اس ایسٹرائڈ کا 1% سے زیادہ چانس ہوتا تو غالباً پھر ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کیا ہم ڈارٹ قسم کا کوئی مشن جو ہے وہ بھیجیں 2028 میں جب وہ قریب آئے اور جا کے اس ایسٹرائڈ کو اس اسپیس کرافٹ کو اس ایسٹرائڈ سے ٹکرائیں, تھوڑا سا دھکا دے دیں. تھوڑا سا دھکا جو ہے وہ 4 سال کے بعد 2032 تک وہ کافی آپ کے 10-12 ہزار کلومیٹر آپ کو موو کر دیتا ہے اور زمین کا جو ریڈیس ہے وہ تقریباً 6000 کلومیٹر ہے. تو آرام سے آپ اس کو بچا سکتے ہیں. سمری کیا ہے اس سلسلے میں, ایسٹرائڈ کے سلسلے میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں بلکہ زیادہ تر 99% یا اس سے بھی زیادہ جو سنسنی خیز خبریں آتی ہیں یوٹیوب وغیرہ کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر یا وغیرہ وغیرہ کے اوپر, اس میں آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہوتی. ذرا تھوڑا سا چیک کریں کہ اس کے بارے میں ہمیں اور کیا پتہ ہے اور پھر آپ کائناتی گپ شپ یا کائناتی کامنٹ کو چیک کریں کہ ٹورینو اسکیل کے حساب سے اس سے کوئی خطرہ ہے یا نہیں.